سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلامی ہندوستان کی عظیم تاریخ کا مکمل خاکہ، ایپیسوڈ 4، فرما روایان خاندان غزنوی، حکومت ہندوستان کی ابتدا۔ یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ عربوں کا حملہ ہندوستان کے مغربی ساحل پر زیادہ بار آور ثابت نہیں ہوا تھا، اور ریگستان سندھ سے آگے بڑھ کر ان کی حکومت اندرون ملک میں وسیع نہ ہو سکی تھی، جس کا بڑا سبب صرف یہ تھا کہ مرکز خلافت اس تحریک و پیش قدمی کی طرف سے غافل تھا اور اس نے کوئی توجہ اس طرف نہیں کی۔ اس لیے ہندوستان کی اسلامی حکومت حقیقتاً عربوں کی تاریخ سے بالکل جدا چیز ہے، اور اس کا تعلق صرف ترکوں سے ہے، جنہوں نے وسط ایشیا سے نکل کر مختلف ملکوں اور زمانوں میں اپنے فتوحات کے سیلاب سے ایک ہنگامہ برپا کر دیا اور ساری دنیا کو زیر زبر کر کے رکھ دیا تھا۔ خلافت بنی امیہ کے بعد جب مرکز خلافت بجائے دمشق کے بغداد قرار پایا، تو اسی کے ساتھ جو اہم اور تاریخ خیز تغیر نظام سلطنت میں پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ خالص عربی حکومت میں ایرانی اثرات غالب ہونے لگے تھے، اور رفتہ رفتہ ایرانیوں نے عربوں کو ہٹا کر ان کی تمام ممتاز خدمتیں خود اختیار کر لی تھیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب خلافت زیادہ ضعیف ہو گئی تو تمام ایرانی امراء جو دور دراز صوبوں میں عامل مقرر تھے خود مختار بننے کی کوشش کرنے لگے تھے۔ چنانچہ انہی خود مختار حکومتوں میں سے ایک نہایت مشہور حکومت سامانی خاندان کی بھی تھی۔ جب حکومت خلافت میں ایرانی اثرات کے ساتھ ساتھ عربوں کی بے چینیاں بڑھیں اور اندرونی نزاعات نے زیادہ خطرناک صورت اختیار کر لی، تو خلفاء کو خود اپنی حفاظت کے لیے ایک ایسی جماعت کی ضرورت ہوئی جو عربوں اور ایرانیوں سے علیحدہ ہو۔ چنانچہ اس غرض کے لیے وہ ترک غلام منتخب کیے گئے جو فتوحات شمال میں اعلیٰ شمار کیے جاتے تھے۔ اس امر میں یہ شک نہیں کہ ترک غلاموں کی حفاظت میں جو بے انتہا شجاع تھے، خلفائے بغداد عربوں اور ایرانیوں کے خطرے سے تو بالکل مطمئن ہو گئے، لیکن وہ یہ نہ سمجھے کہ اس طرح وہ ایک تیسرے خطرے کو پرورش کر رہے ہیں جو عربوں اور ایرانیوں کے خطرے سے کہیں زیادہ تباہ کن ثابت ہونے والا ہے۔ چند دن تک تو ترک خاموش رہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنی آرزوؤں کو وسیع کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ خلیفہ کا ازل و نسب بھی انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، اور مصر سے لے کر سمرقند تک تمام سلطنت اسلام میں ہر جگہ جلوہ ترکانہ نظر آنے لگا تھا، اور اپنے بھائیوں کے اس عروج و زوال کو دیکھ کر تمام ترک جماعتیں کوہستانوں سے نکل کر سارے ایران پر چھا گئیں۔ اور یہی وہ زمانہ تھا جب ایران کی سامانی حکومت 2 صدی کے بعد پاش ہو گئی، اور یہی وہ ہنگامہ تھا جس نے سب سے پہلے حملہ ہندوستان کی بنیاد کوہستان غزنی میں قائم کی تھی۔ الپتگین کی ترقی۔ انہی ترک سرداروں میں جو حقیقتاً ایک غلام کی حیثیت سے بڑھ کر آقا کے درجے تک پہنچ گئے تھے، ایک الپتگین بھی تھا جس نے صرف 2000 سواروں کی مدد سے قلعہ غزنی پر قبضہ کر کے 351 ہجری میں اپنی مستقل حکومت قائم کر لی، اور اسی الپتگین کا غلام سبکتگین تھا جس نے پہلی مرتبہ ہندوستان پر حملہ کیا تھا، اور پھر بعد میں اس کے بیٹے محمود غزنوی فاتح سومنات نے حکومت ہندوستان کے راستے کو مسلمانوں کے لیے صاف اور آسان بنا دیا تھا۔ سبکتگین کے متعلق منہاج سراج نے بروایت امام ابو الفضل بیہقی لکھا ہے کہ عبد الملک نوح سامانی فرمانرواں کے عہد میں ایک سوداگر نصر حاجی نامی اسے ترکستان سے خرید کر بخارا لایا تھا، اور الپتگین نے جو اس وقت امیر حاجب کے درجے پر ممتاز تھا اسے مول لے لیا تھا۔ چونکہ سبکتگین کی اطوار و عادات سے حد درجے فراست و ذہانت پیدا تھی، اس لیے الپتگین نے اسے بہت جلد لشکر کا سپہ سالار بنا دیا، اور بعض مورخین کا بیان ہے کہ اپنی لڑکی سے شادی بھی کرا دی۔ سبکتگین کے سلسلے نسب کے متعلق طبقات ناصری میں بروایت ابو القاسم حمادی
مصنف تاریخ مجدول تحریر ہے کہ جب یشگرد شہر یار ایران حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں بمقام مرو ہلاک ہوا تھا تو اس کے ساتھ ہی ترکستان چلے آئے تھے اور یہاں قرابت پیدا کر لی، اس لیے 5 واسطوں سے سبکتگین کا سلسلہ نسب یزجرد سے ملتا ہے۔ سبکتگین کا مورث اعلیٰ یزجرد ہو یا کوئی اور ہو، اس میں کلام نہیں کہ 5 پشتوں کے بعد اسے سوائے ترکیوں نسل کہنے کے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا، اور اس میں جو شجاعت و جلاوت پائی جاتی تھی اس کا تعلق ترکستان ہی کی آب و ہوا سے تھا، نہ کہ یزجرد کے ایرانی خون سے۔ پھر جب الپتگین کا انتقال ہوا تو اس کا بیٹا اسحاق تخت نشین ہوا، لیکن 1 سال بعد یہ بھی مر گیا، اور بلقاتگین جو اس وقت جماعت اتراک میں سب سے زیادہ بزرگ اور الپتگین کے ساتھ نسبت غلامی بھی رکھتا تھا، اس کا جانشین بنا۔ یہ بھی صرف 2 سال زندہ رہا اور اس کے بعد امیر پیری حکمران ہوا۔ چونکہ یہ فسادی اور ظالم شخص تھا، اس لیے غزنی کی ایک جماعت نے ابو علی انوکو جو پہلے یہاں کا حاکم تھا اور جسے الپتگین نے نکال دیا تھا، اسے دعوت دی گئی، لیکن سبکتگین نے اسے آنے نہیں دیا۔ اس کے بعد چونکہ لوگ امیر پیری سے تنگ آ گئے تھے، اس لیے بالاتفاق سبکتگین کو بتاریخ 27 شعبان 366 ہجری فرما روا تسلیم کر لیا گیا۔ حکومت غزنی گو الپتگین ہی کے وقت میں بالکل علیحدہ تھی، تاہم خفیف سا تعلق سامانی حکومت سے باقی تھا، اور غزنی کا فرمانرواں فی المانی سلطنت بخارا کا ماتحت سمجھا جاتا تھا۔ لیکن جب سبکتگین یہاں کا فرمانرواں ہوا تو اس نے حقیقی معنوں میں غزنی کی حکومت کو بالکل علیحدہ کر لیا، اور سامانی حکومت جو خود ہی اپنی زیست کے آخری لمحات سے گزر رہی تھی، پھر افغانستان کو اپنے ساتھ شامل نہ کر سکی۔ سبکتگین نے تخت نشین ہوتے ہی حدود سلطنت کو وسیع کرنے کی فکریں شروع کیں۔ اتفاق سے اسی زمانے میں بست کے فرمانروا نے سبکتگین کی امداد چاہی اور وعدہ کیا کہ اگر اس کی امداد سے وہ دوبارہ بست پر قابض ہو گیا تو ہمیشہ مطیع رہے گا۔ سبکتگین نے اس کی مدد کی، اور یاتور کو جو وہاں کا قابض ہو گیا تھا اسے نکال کر توغا کو حکمران بنا دیا، لیکن توغا نے سبکتگین کو دھوکہ دیا، اس لیے سبکتگین نے قلعہ بست پر قبضہ کر لیا۔ اس قبضے سے چاہے کچھ فائدہ ہوا ہو یا نہ ہو، لیکن ابو الفتح علی بن محمد کا ہاتھ آ جانا جو بست میں خانہ نشین تھا، سبکتگین کے لیے بڑی نعمت تھی۔ یہ شخص بہت سے فنون کا ماہر تھا اور فن کتابت میں تو نظیر نہ رکھتا تھا۔ جب بست پر قبضہ ہو گیا تو سبکتگین نے قصدار کی طرف توجہ کی۔ قصدار غزنی کے قریب واقع تھا اور یہاں کا فرمانروا اس وقت تک تخت غزنی کا ماتحت سمجھا جاتا تھا۔ اب یہاں کے فرمانروا نے سبکتگین سے بغاوت کی، کیونکہ اس کے نزدیک کوہستان کے سخت راستوں کو طے کرنا اور وہاں کے ناقابل تسخیر قلعے پر قابض ہو جانا امیر سبکتگین کے بس کی بات نہ ہوگی۔ لیکن تجربے نے اس کے خیال کو غلط ثابت کر دیا، کیونکہ امیر سبکتگین نے بغاوت کی خبر سنتے ہی حملہ کر دیا اور بہت جلد قصدار پر قابض ہو گیا۔ سبکتگین کا حملہ ہندوستان پر۔ فتح بست و قصدار کے بعد امیر سبکتگین حدود ہندوستان کی طرف متوجہ ہوا اور چند ایسے مقامات پر قابض ہو گیا جن کا تعلق حکومت پنجاب سے تھا۔ جب یہاں راجہ جے پال کو خبر پہنچی تو ایک بڑی فوج کے ساتھ، جس میں بہت سے ہاتھی بھی تھے، وہ آگے بڑھا اور کئی دن تک جنگ جاری رہی۔ اتفاق سے اسی زمانے میں سخت برف باری ہوئی اور جے پال کی فوج جو کبھی اس منظر سے آشنا نہ تھی، خائف ہو کر بددل ہو گئی۔ جے پال نے اطاعت اختیار کی اور بہت کچھ زر فدیہ دینے کا وعدہ کر کے واپس ہوا۔ محمود نے اول اس اظہار اطاعت کی مخالفت کی، لیکن سبکتگین جو خون ریزی کو پسند نہ کرتا تھا وہ مان گیا، اور چند معتبر آدمی جے پال کے ساتھ کیے گئے تاکہ اس کے صداقت وعدے کا حال معلوم ہو جائے۔ جب جے پال دور نکل آیا تو وہ اپنے وعدے سے منحرف ہو گیا اور امیر سبکتگین کے بھیجے ہوئے آدمیوں کو اس نے قید کر لیا۔ جس وقت یہ خبر غزنی پہنچی تو امیر سخت برہم ہوا اور دوبارہ حملہ کرنے کی غرض سے ملتان کی طرف بڑھا۔ جے پال نے بھی قلنجر، قنوج، اجمیر وغیرہ کے راجاؤں کو لکھا اور وہاں سے امدادی فوجیں کثرت سے آئیں۔ اس جنگ کا نتیجہ جے پال کے خلاف ہوا اور اسے بھاگنا پڑا۔ سبکتگین کا اس فتح سے دریائے اٹک تک قبضہ ہو گیا اور تغان کی افغان و خلجی آبادی بھی مطیع ہو گئی۔ اس کے بعد امیر سبکتگین نے پشاور کو ہندوستان کے اس صوبے کا صدر مقام قرار دے کر اپنی فوج چھوڑ دی اور ایک عامل مقرر کر دیا۔ فتوحات ہند کی طرف سے فارغ ہونے کے بعد
امیر سبکتگین امیر نوح سامانی فرمانرواں کی کمک کے لیے روانہ ہوا اور اس ذریعے سے خراسان کی طرف بھی اس کے اثرات قائم ہو گئے۔ محمود و اسماعیل کی جنگ۔ جب 386 ہجری میں امیر سبکتگین کا انتقال ہوا تو سیف الدولہ محمود اس کا بڑا بیٹا نشاپور میں تھا، اس لیے چھوٹا بیٹا امیر اسماعیل بلخ میں اپنے باپ کی جگہ جانشین ہوا۔ محمود نے ایک تعزیت نامہ اپنے بھائی کو لکھ کر سمجھایا کہ حکمرانی کے لیے بہت تجربے کی ضرورت ہے اور تم میں وہ پایا نہیں جاتا، اس لیے مناسب یہی ہے کہ غزنی مجھے دے دو اور بلخ و خراسان کا ملک میں تمہارے لیے صاف کیے دیتا ہوں۔ باپ نے اگر تمہیں جانشین کر دیا تھا تو مصلحت اسی میں تھی، کیونکہ میں دور تھا اور تخت کا خالی رہنا مناسب نہ تھا۔ امیر اسماعیل اس پر راضی نہ ہوا اور آخرکار دونوں بھائیوں میں جنگ ہوئی۔ اسماعیل گرفتار ہو گیا اور غزنی پر محمود کی حکومت قائم ہو گئی۔ اس کے بعد محمود نے بلخ، خراسان، ہرات و سیستان پر تصرف قائم کر کے اپنے نام کا خطبہ اور سکہ وہاں جاری کیا اور پھر ہندوستان کی طرف متوجہ ہوا۔ محمود کی فاتحانہ زندگی کا ممتاز ترین کارنامہ وہ ہے جو سرزمین ہند سے متعلق ہے، کیونکہ مسلمانوں میں سب سے پہلا وہ شخص جس نے ہندوستان میں ایک مستقل حکومت اسلام کی بنیاد قائم کی وہ محمود ہی تھا۔ محمود کے حملے ہندوستان پر۔ وہ ہندوستان پر کتنی بار حملہ ہوا، کن کن مقامات کو فتح کیا، اب ان مقامات کا پتہ موجودہ جغرافیہ کے لحاظ سے کیوں کر چل سکتا ہے؟ یہ تمام وہ سوالات ہیں جو تاریخ خاندان غزنی میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، اور اختلاف مورخین، غلطی کتابت اور تحریف الفاظ وغیرہ نے اس بحث کو زیادہ دقیق اور دشوار بنا دیا ہے۔ تاہم چونکہ محمود کا یہی ایک کارنامہ ایسا ہے جو اس کی ملوکانہ پیش قدمی اور سکندرانہ اولوالعزمی کو بخوبی ظاہر کرتا ہے، اس لیے ہم اسے جداگانہ بیان کریں گے۔ تاہم یہ سلسلہ کلام قائم رکھنے کے لیے مختصراً اتنا بتا دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ 25 سال کے عرصے میں اس نے ہندوستان پر 17 حملے کیے، اور باوجود اس کے کہ اس کا مقصود ان حملوں سے یہاں کوئی مستقل قیام کرنا نہ تھا، تاہم پنجاب کا تمام مغربی حصہ حکومت غزنی میں شامل ہو گیا اور قنوج و گجرات تک مسلمانوں کا اثر قائم ہو گیا۔ محمود نے 81 سال کی عمر میں 421 ہجری یعنی 1030 عیسوی میں وفات پائی اور 32 سال تک حکومت کی۔ محمود غزنوی نے اپنے بعد 2 بیٹے چھوڑے، محمد اور مسعود۔ محمد بے انتہا نیک نفیس اور مہذب و شائستہ شہزادہ تھا، اور مسعود ویسا ہی شجاع اور اولوالعزم تھا۔ محمود نے پہلے مسعود ہی کو اپنا ولی عہد قرار دیا تھا، لیکن بعد میں اس سے بدظن ہو گیا اور محمد کو اپنا جانشین قرار دیا۔ مسعود کی تخت نشینی۔ جب محمود غزنوی کا انتقال ہوا تو مسعود صفاہان میں تھا، اس لیے محمد بغیر کسی مزاحمت کے تخت نشین ہو گیا، لیکن چونکہ محمد کی طرف سے سپاہ کو کوئی توقع نہ تھی اور مسعود کی فتوحات نے غلغلہ بلند کر رکھا تھا، اس لیے اس طرف محمد کی سپاہ اس سے منحرف ہو گئی اور دوسری طرف خود مسعود نے غزنی پر حملہ کر دیا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ محمود کے بعد 5 مہینے کے اندر ہی محمد کی حکومت ختم ہو گئی اور مسعود محمد کو گرفتار کر کے 442 ہجری یعنی 1031 عیسوی میں تخت نشین ہو گیا۔ اب ہرچند مسعود کے عہد میں ہندوستان کی طرف سے خصوصیت کے ساتھ کوئی توجہ نہ ہو سکی، اور اس کا بڑا سبب یہ تھا کہ سلجوقیوں کا خطرہ بڑھتا جا رہا تھا اور وہ وسط ایشیا کے اندر اپنے مقبوضات کے تحفظ میں مصروف تھا، لیکن پھر بھی اس نے اپنے باپ کے مفتوحہ ملک کی طرف سے غفلت نہیں کی اور 1 سے زائد مرتبہ ہندوستان پر حملہ آور ہوا۔ چنانچہ 444 ہجری میں اس نے سالار مسعود غازی کو، جو محمود غزنوی کے بھانجے تھے، سیف الدین کی مدد کے لیے بہرانج روانہ کیا، جہاں آپ شہید ہوئے اور اب بھی آپ کا مزار مرجع خلائق ہے۔ اور پھر 429 ہجری میں خود اس نے قلعہ ہانسی اور قلعہ سومنات کو فتح کیا۔ اس کے بعد سلجوقیوں کے خلاف خراسان وغیرہ کی طرف مشغول رہا، اور آخرکار جب 436 ہجری میں وہ افواج فراہم کرنے کی غرض سے غزنی سے پھر ہندوستان آیا تو اس کی سپاہ منحرف ہو گئی اور 10 سال حکومت کرنے کے بعد معزول کر کے اس کے بھائی محمد کو تخت نشین کر دیا۔ بعد میں جب مسعود قتل کیا گیا تو اس کا بیٹا مودود بلخ میں تھا۔ یہ خبر سنتے ہی وہ انتقام لینے کے لیے روانہ ہوا اور 436 ہجری میں محمد کو قتل کر کے خود تخت نشین ہو گیا۔ مودود نے 9 سال تک حکومت کی۔
اس عرصے میں ماوراء النہر کا علاقہ مطیع ہو گیا اور ہر چند علب ارسلان سلجوقی نے مودود کی سپاہ کو الجھائے رکھا، لیکن آخرکار اسے بھی شکست ہوئی۔ ہندوستان سے متعلق اس کے عہد میں صرف 2 واقعے قابل ذکر ہیں، ایک مجدود کی بغاوت اور دوسری راجہ دہلی کی سرکشی۔ ان دونوں کے مختصر حالات حسب ذیل ہیں۔ جب مسعود ہانسی اور سومنات فتح کر کے واپس لاہور پہنچا تو اس نے اپنے بیٹے المجدود کو طبل علم عنایت کے لیے یہاں کا انتظام اس کے سپرد کر دیا تھا۔ جب مسعود کے بعد مودود تخت نشین ہوا تو مجدود نے سرکشی اختیار کی اور خود مختار بن جانے کی کوششیں کیں۔ فرشتہ کا بیان ہے کہ ایاز خان ابن عطیہ کی مدد سے ملتان سے وہ لاہور آیا اور سندھ سے لے کر تھانے سر اور ہانسی کا سارا قلعہ لے کر دہلی فتح کرنے کی غرض سے ہانسی میں قیام اختیار کیا۔ جب مودود کو اپنے بھائی کی اس سرکشی کا حال معلوم ہوا تو اس نے 433 ہجری میں کثیر سپاہ کے ساتھ لاہور کی طرف کوچ کیا اور ادھر مجدود بھی روانہ ہوا، لیکن قبل اس کے کہ جنگ شروع ہوتی صبح عید قربان کو مجدود اپنے خیمے میں مردہ پایا گیا، جس کی وجہ معلوم نہ ہو سکی اور مملکت ہندوستان کا وہ سارا حصہ جو مجدود سے متعلق تھا مودود کے قبضے میں آ گیا۔ چونکہ مودود زیادہ تر وسط ایشیا کے معرکوں میں مصروف تھا، اس لیے راجہ دہلی نے اس فرصت کو غنیمت جان کر اور راجاؤں کو اپنا شریک بنایا اور ہانسی اور تھانے سر وغیرہ کو مع مضافات کی گماشتگان غزنویہ سے چھین کر نگر کوٹ پر بھی قبضہ کر لیا اور اس کے بعد لاہور کا محاصرہ کیا۔ اور حاکم لاہور نے مودود کو اطلاع کر دی تھی، لیکن قبل اس کے کہ وہاں سے مدد آتی، ہندوؤں کی فوجیں باہم نفاق کی وجہ سے اور کچھ مودود کے آنے کی خبر سن کر منتشر ہونے لگیں، اور لاہور کی فوج نے اس انتشار سے فائدہ اٹھا کر ان کا تعاقب کیا اور قریب کے پہاڑ کا جہاں انہوں نے پناہ لی تھی محاصرہ کر لیا۔ آخرکار ہندوؤں نے پناہ طلب کی، جو اس شرط پر دی گئی کہ تمام مفتوحہ قلعوں سے قبضہ اٹھا لیا جائے۔ اس معرکے کے بعد مملکت ہند زیادہ استحکام کے ساتھ غزنوی خاندان کی حکومت میں چلی آئی۔ یہ واقعہ 435 ہجری کا ہے۔ علی بن مسعود کی تخت نشینی۔ جب 4 رجب 444 ہجری کو مودود کا انتقال ہوا تو اس کا بیٹا محمد جو بہت کم سن تھا تخت نشین کیا گیا، لیکن بعد کو باختلاف روایات 2 ماہ، 1 ماہ یا صرف 4-5 روز کے بعد اسے ہٹا کر علی بن مسعود کو تخت نشین کر دیا گیا، جس نے صرف 2 ماہ تک حکومت کی اور اس کے بعد عبدالرشید فرما رواں ہوا۔ عبدالرشید کی تخت نشینی۔ علی بن مسعود کی مدت سلطنت کے متعلق مورخین کا اختلاف جو طبقات ناصری میں 2 ماہ اور طبقات اکبری میں 3 ماہ، تاریخ فرشتہ اور حبیب الیسر میں 2 سال درج کی ہے۔ ایڈورڈ تھامس نے لکھا ہے کہ عبدالرشید کا نام جو علی بن مسعود کے بعد تخت نشین ہوا 440 ہجری کے بعد سکوں پر پایا جاتا تھا۔ اگر یہ صحیح ہے تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ مودود کا انتقال 441 ہجری سے قبل ہی ہو گیا تھا۔ منہاج السراج، ابن اسیر، ابو الفرج، ابو الفدا، رشید الدین اور ابن خلدون اس پر متفق ہیں کہ مودود کا انتقال اور عبدالرشید کی تخت نشینی ایک ہی سال یعنی 441 ہجری میں ہوئی۔ اب اگر اسے یہ تسلیم کر بھی لیا جائے کہ مودود کے انتقال کے بعد ہی عبدالرشید تخت نشین ہوا تھا تو پھر یہ سوال بحث طلب رہ جاتا ہے کہ عبدالرشید کے سکوں پر 440 ہجری کیوں کر تحریر ہے جبکہ مودود کا انتقال 441 ہجری میں ہوا ہو۔ اس کے متعلق اگر بیزادی کی نظام التواریخ پر اعتماد کیا جائے تو یہ جھگڑا بھی طے ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے سلطان عبدالرشید کی حکومت تقریباً 7 سال تحریر کی ہے اور سن وفات 445 ہجری۔ اس حساب سے سلطان مودود کی وفات اور عبدالرشید کی تخت نشینی دونوں 439 ہجری کے ابتدائی حصے میں واقع ہوتی ہے۔ بہرحال عبدالرشید مودود کے بعد ہی تخت نشین ہوا ہوگا یا علی بن مسعود کے بعد، اس میں شک نہیں کہ جن مورخوں نے علی بن مسعود کی مدت حکومت 2 سال تحریر کی ہے وہ یقیناً غلطی پر ہیں۔ ممکن ہے کہ آخر 439 ہجری میں مودود کا انتقال ہوا ہو اور اس کے بعد 1 یا 2 ماہ تک علی بن مسعود کے حکمران رہنے کے بعد عبدالرشید تخت نشین ہو گیا ہو۔ اس طرح نہ صرف قدیم مورخین کے بیان سے مطابقت ہو جائے گی بلکہ ایڈورڈ تھامس کی شہادت سکے کی بھی تصدیق ہو جائے گی۔ معلوم نہیں فرشتہ نے کیوں کر مدت حکومت 2 سال تحریر کی ہے جبکہ اس کے برخلاف طبقات اکبری میں بھی صرف 3 ماہ تحریر ہیں۔ عبدالرشید جسے منہاج السراج بہاؤالدولہ کے لقب سے یاد کیا کرتے ہیں،
اس کی ولدیت کے متعلق مورخین کا اختلاف ہے۔ صاحب روضۃ الصفا نے ابن مسعود بن سلطان محمد کا بیٹا ظاہر کیا ہے اور تاریخ گزیدہ میں اسے ابو المنصور مجدد دولہ ابن محمود بن سبکتگین لکھا ہے۔ فرشتے کی تحقیق یہ ہے کہ وہ محمود ہی کا بیٹا تھا۔ عبدالرشید جب تخت غزنی پر اطمینان سے تمکن ہوا تو اس نے تغرل حاجب کو، جو محمود کا نہایت ہی سرکش غلام تھا، کثیر فوج کے ساتھ علب ارسلان کے خلاف روانہ کیا۔ چونکہ تغرل فطرتاً دلیر اور ذی حوصلہ تھا، اس لیے سلجوقیوں کو شکست دینے کے بعد تخت غزنی پر قابض ہونے کا خیال اس کے دل میں پیدا ہوا اور اپنی سپاہ کو لے کر اس طرف روانہ ہوا۔ اور جب عبدالرشید کو معلوم ہوا تو وہ قلعہ بند ہو گیا اور تغرل غزنی میں داخل ہو گیا۔ اس نے مسعود کی لڑکی سے بجبر شادی کر لی اور محمود غزنوی کے خاندان کے تمام افراد کو جو اس کے ہاتھ آئے، جن میں عبدالرشید بھی شامل تھا، تحقیق کر کے تخت نشین ہو گیا۔ لیکن صرف 40 دن اس نے حکومت کی ہوگی کہ ایک باغیرت جماعت نے، جس کو نوستگین کرخی نے آمدہ کیا تھا، 9 روزہ سلطانی کے دن جبکہ وہ محمود غزنوی کے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ عبدالرشید کی حکومت کے متعلق اختلاف ہے۔ منہاج السراج نے 2.5 سال یعنی بعض نسخوں میں صرف 2 سال، اور فرشتے نے صرف ایک جگہ کمتر از 1 سال اور دوسری جگہ 1 سال، اور پھر نظام الدین احمد نے 4 سال تحریر کیے ہیں۔ اگر عبدالرشید کی حکومت 443 ہجری میں ختم ہوئی ہے، جیسا کہ منہاج السراج کے بیان سے معلوم ہوتا ہے، تو یقیناً طبقات اکبری کا بیان صحیح ہے، کیونکہ اس حساب سے عبدالرشید کی سلطنت کی ابتدا 339 ہجری سے یا زیادہ سے زیادہ 340 ہجری سے قرار پائے گی، اور اس کی صحت کی وجہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ فرخزاد کا عہد حکومت۔ جب تغرل قتل ہو چکا تو نوستگین غزنی آیا اور فرخزاد کو قلعہ برقند سے نکال کر تخت نشین کیا۔ فرخزاد کی نسبت صاحب روضۃ الصفا نے لکھا ہے کہ وہ مسعود بن سلطان محمود کا بیٹا تھا، لیکن حمد اللہ مستوفی نے اسے عبدالرشید کا بیٹا لکھا ہے، اور اس اختلاف میں یقیناً روضۃ الصفا کا بیان صحیح ہے، کیونکہ سکوں میں صاف طور سے اسے مسعود کا بیٹا ظاہر کیا گیا ہے۔ اس نے تخت نشین ہوتے ہی نوستگین کو اپنا وزیر بنا لیا اور تمام انتظامات اس کے ہاتھ میں دے دیے۔ اس کے عہد میں سلجوقیوں سے 2 بار جنگ ہوئی، ایک میں فرخزاد کامیاب رہا اور دوسری میں سلجوق فتح مند ثابت ہوئے۔ آخرکار دونوں طرف سے مصالحت کی کوشش کی گئی اور قیدیوں کا تبادلہ ہو گیا۔ فرخزاد کے بعد اس کا بیٹا ابراہیم تخت نشین ہوا۔ غزنوی خاندان میں یہ بادشاہ اپنے زہد و اتقاء، اخلاق و انسانیت، علم پروری، امن پسندی کے لحاظ سے خاص امتیاز رکھتا ہے۔ اس نے سلجوقیوں کے ساتھ وہ معاملہ کیا کہ اس کے عہد میں انہوں نے کوئی شورش نہیں کی، اور نہایت سکون کے ساتھ اس کا زمانہ سلطنت ختم ہو گیا۔ 473 ہجری میں سلطان ابراہیم نے ہند کی طرف فوج کشی کی اور قلعہ اجودن کو، جو اب پاک پٹن کے نام سے مشہور ہے، مسخر کر کے لاہور سے وہاں تک کا ملک زیر نگین کر لیا۔ اس کے بعد اس نے ایک اور قلعہ فتح کیا جس کا نام قلعہ روپال تھا، جو ایک بلند پہاڑ کی چوٹی پر واقع تھا اور دریاؤ صحرا کی وجہ سے وہاں پہنچنا دشوار تھا۔ اس سے فارغ ہو کر وہ ایک اور مقام پر پہنچا جسے درہ کہتے ہیں۔ یہاں خراسانیوں کی وہ نسل آباد تھی جسے افراسیاب نے ایران سے نکال دیا تھا۔ یہ شہر بھی بہت دشوار گزار پہاڑ پر واقع تھا، لیکن ابراہیم نے اسے بھی فتح کیا۔ یہ بیان فرشتے کا ہے۔ تاریخ الفی اور طبقات اکبری میں نہایت مختصر بیان اس مہم کا نظر آتا ہے، اور خواندہ میر نے صرف اس قدر تحریر کیا ہے کہ سلطان ابراہیم نے کئی بار ہند پر حملہ کیا اور کامیاب واپس آیا۔ منہاج السراج اور ملا عبد القادر نے مطلق اس کا ذکر نہیں کیا۔ جامع التواریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی سن میں ابراہیم نے آگرہ کو بھی فتح کیا، جسے اس نے قلعہ آزرہ لکھا ہے، اور آگرہ فتح کر کے وہ درہ پر واپس پہنچا جس کا ذکر فرشتے نے کیا ہے۔ سلمان یعنی مشہور شاعر نے بھی فتح آگرہ کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ اس کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے۔ سلطان ابراہیم کی مدت حکومت اور سن وفات کے متعلق مورخین کا اختلاف ہے۔ منہاج السراج نے لکھا ہے کہ اس نے 42 سال کی حکومت کی اور 492 ہجری میں انتقال کیا۔ تاریخ گزیدہ نے بھی یہی تاریخ لکھی ہے، اور طبقات اکبری میں 481 ہجری ظاہر کیا گیا ہے۔ فرشتہ اور خواندہ میر نے اس اختلاف کو ظاہر کرتے ہوئے دونوں سن تحریر کر دیے ہیں، لیکن سکوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم نے واقعی 42 سال کی حکومت کی،
اس لیے اس کا سن وفات 492 ہجری ہونا چاہیے۔ مسعود کی تخت نشینی۔ ابراہیم کے بعد اس کا بیٹا مسعود بن ابراہیم تخت نشین ہوا۔ اس کے عہد میں لاہور حکومت ہند کا مرکز قرار پایا اور حاجب توغاتگین نے گنگا کو عبور کر کے ہندوستان پر حملہ کیا، لیکن مورخین نے جگہ کا تعین نہیں کیا ہی، صرف اس قدر لکھا ہی کہ سوائے محمود کے وہاں کوئی اور اس وقت نہیں پہنچ سکا تھا۔ اس کی مدت حکومت میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ منہاج السراج نے تاریخ وفات 509 ہجری اور مدت حکومت 17 سال ظاہر کی ہے۔ تاریخ گزیدہ میں لکھا ہے کہ 508 ہجری میں اس کا انتقال ہوا اور اس کا بیٹا کمال الدولہ شہرزاد تخت نشین ہوا، لیکن ایک سال کے بعد 509 ہجری میں ارسلان شاہ جو اس کا بھائی تھا اس نے شہرزاد کو قتل کر دیا اور خود تخت نشین ہو گیا۔ فرشتے نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ طبقات اکبری اور طبقات ناصری میں شہرزاد کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ سکوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ علاؤدین شہرزاد نے یقیناً 1 سال حکومت کی ہے، اس لیے مسعود کی وفات 508 ہجری اور مدت حکومت 16 سال درست معلوم ہوتی ہے۔ ارسلان شاہ کی تخت نشینی۔ جب ارسلان شاہ تخت نشین ہوا تو اس نے اپنے بھائیوں کو مقید کر لیا، لیکن بہرام شاہ بھاگ کر اپنے ماموں سلطان سنجر کے پاس چلا گیا۔ سلطان سنجر اپنے بھائی سلطان بن ملک شاہ سلجوقی کی طرف سے خراسان کا فرمانروا تھا۔ ارسلان شاہ نے بہت کوشش کی کہ سلطان سنجر بہرام شاہ کی مدد نہ کرے، لیکن وہ نہیں مانا اور آخرکار ارسلان شاہ کو افواج سنجر کے مقابلے میں شکست ہوئی اور یہ بھاگ کر ہندوستان چلا آیا۔ جب سنجر بہرام شاہ کو تخت نشین کر کے واپس گیا تو ارسلان شاہ نے پھر غزنی پر حملہ کر دیا اور بہرام شاہ بھاگ کر قلعہ حامیان میں چھپ گیا تھا۔ اس کے بعد سلطان سنجر نے پھر بہرام شاہ کی مدد کی اور ارسلان شاہ کو قتل کر کے بہرام کو تخت نشین کر دیا۔ یہ واقعہ 511 ہجری میں وقوع پذیر ہوا اور اس نے صرف 2 سال حکومت کی تھی۔ فرشتہ اور نظام الدین احمد نے مدت حکومت 3 سال لکھی ہے، جو اسی وقت صحیح معلوم ہو سکتی ہے جب شہرزاد کی حکومت 1 سالہ کو حذف کر دیا جائے۔ خواندہ میر نے 512 ہجری تاریخ وفات بیان کی ہے۔ بہرام شاہ کی تخت نشینی۔ ارسلان شاہ کے بعد بہرام شاہ تخت نشین ہوا۔ خاندان غزنوی نے بہرام شاہ اپنی جرأت، عدل و رعیت پروری، بذل و کرم اور قدردانی فضل و کمال کی وجہ سے خاص شہرت رکھتا ہے۔ بہرام شاہ کے متعلق طبقات اکبری، تاریخ فرشتہ، طبقات ناصری اور حبیب الیسر میں یہ لکھا ہے کہ اس نے کئی بار ہندوستان پر حملہ کیا، لیکن مقامات کا تعین کسی نے نہیں کیا۔ فرشتے نے نسبتاً زیادہ صراحت سے کام لے کر صرف اس قدر بیان کیا ہے کہ اول مرتبہ ہندوستان پہنچنے کی یہ وجہ تھی کہ محمد بحلیم نے جو ارسلان شاہ کے وقت لشکر لاہور کا سپہ سالار تھا کچھ مخالفت شروع کر دی تھی۔ چنانچہ 512 ہجری میں 7 رمضان کو بہرام شاہ نے ہندوستان پہنچ کر اسے گرفتار کر لیا، لیکن پھر اس کا قصور معاف کر کے سابق عہدے پر بحال کر دیا۔ اس کے بعد جب بہرام شاہ غزنی واپس گیا تو اس نے زیادہ سرکشی اختیار کی اور قلعہ ناگور تعمیر کر کے خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ اس خبر کو سن کر بہرام شاہ پھر ہندوستان آیا اور ملتان کے قریب محمد بحلیم کو شکست دے کر اسے قتل کر دیا۔ اس کے عہد کا اہم ترین واقعہ صوبہ غور کے فرمانروا قطب الدین محمد غوری کا قتل کیا جانا ہے، جو اس کا داماد بھی تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ غزنی کی حکومت محمود کے خاندان سے نکل گئی اور ہندوستان میں ایک جداگانہ مستقل سلطنت قائم ہونے کے آثار شروع ہو گئے۔ ان واقعات کو ہم تفصیل کے ساتھ خاندان غور کے بیان میں ظاہر کریں گے، مگر یہاں مختصراً صرف اس قدر کہنا کافی ہے کہ جب علاؤدین غوری نے غزنی پر حملہ کیا تھا تو بہرام شاہ بھاگ کر ہندوستان چلا آیا اور اس وقت تک وہ پھر غور واپس نہیں گیا، اسے غزنی جانے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ بہرام شاہ کی تاریخ وفات میں بھی مورخین کا اختلاف ہے۔ طبقات اکبری، تاریخ فرشتہ اور روضۃ الصفا میں 547 ہجری تحریر کیا گیا ہے اور حمداللہ مستوفی نے 544 ہجری تحریر کیا ہے اور طبقات ناصری نے 41 سال مدت حکومت ظاہر کر کے 552 ہجری ظاہر کیا ہے، لیکن درست یہی ہے کہ اس نے 35 سال حکومت کی اور 547 ہجری میں انتقال ہوا۔ خسرو شاہ کی تخت نشینی۔ بہرام شاہ کے بعد اس کا بیٹا خسرو شاہ تخت نشین ہوا، لیکن چونکہ علاؤدین جہاں سوز بہرام شاہ کی واپسی
غزنی کا حال معلوم کر کے اس کی زندگی میں پھر غزنی پر حملہ کرنے کی غرض سے چل دیا تھا، اس لیے خسرو شاہ بھاگ کر لاہور چلا آیا۔ علاؤالدین نے غزنی پہنچ کر جس بے دردی سے اسے تباہ کیا وہ تاریخ کا نہایت دردناک افسانہ ہے۔ جب علاؤالدین جہاں سوز تمام ممکن تباہیاں پھیلانے کے بعد غور واپس گیا تو خسرو شاہ کو پھر غزنی پر قابض ہونے کا خیال آیا اور وہ اس ارادے سے روانہ ہوا، لیکن ادھر ترکان غز سلطان سنجر کی مدد کے لیے آ رہے تھے، اس لیے اس کی یہ آرزو پوری نہ ہوئی اور پھر اسے لاہور واپس آنا پڑا اور یہیں 555 ہجری میں اس کا انتقال ہوا۔ خسرو ملک کی تخت نشینی۔ خسرو شاہ کے بعد اس کا بیٹا خسرو ملک لاہور میں تخت نشین ہوا۔ یہ بادشاہ نیک تنیت اور صاحب علم و فضل تھا، لیکن اسی کے ساتھ عیش و طرب کا بھی بہت شائق تھا۔ اس وقت شہاب الدین محمد غوری غزنی پر قابض ہو چکا تھا اور ہندوستان پر متصرف ہونا چاہتا تھا، لیکن خسرو ملک کو کوئی فکر نہ تھی اور وہ اپنی اسی عیش و عشرت میں مشغول تھا کہ شہاب الدین غوری پشاور، ملتان، افغانستان اور سندھ کو مسخر کر کے 576 ہجری میں لاہور پہنچا اور خسرو ملک قلعہ بند ہو گیا اور شہاب الدین غوری اس کے ایک لڑکے اور ایک مشہور ہاتھی کو لے کر غزنی واپس چلا گیا۔ اس کے بعد 583 ہجری میں اس نے پھر لاہور پر حملہ کیا اور خسرو ملک کو گرفتار کر کے قلعہ غرجستان میں بھیج دیا اور 598 ہجری میں اسے مع اس کے بیٹے بہرام شاہ کے قتل کر کے خاندان غزنوی یا آل سبکتگین کی حکومت کو ہمیشہ کے لیے سفید دنیا سے محو کر دیا۔ خسرو شاہ نے کل 27 سال تک حکومت کی تھی۔ غزنوی حکومت پر ایک تبصرہ اور اس کے اسباب زوال۔ حکومت اسلام کی تاریخ میں جس قدر شہرت محمود غزنوی کو حاصل ہوئی اور اس کی ہستی جتنی مختلف حیثیات کی جامع تھی اس کی نظیر مشکل سے ملتی ہے، اور اگر مبالغے سے کام نہ لیا جائے تو بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ صرف سبکتگین کی اولاد بلکہ ساری جماعت اتراک میں اسے وہ درجہ حاصل ہوا ہے جس کے بعد کوئی اور مرتفع زینہ باقی نہ رہا۔ ممکن ہے کہ قبیلہ بنی عامر میں کوئی دوسرا قیس نظر آ سکتا ہے، لیکن غزنوی خاندان میں کسی دوسرے محمود کا پیدا ہونا یقیناً ناممکن تھا۔ محمود غزنوی وہ شخص جو ایک مختصر سی کوہستانی ریاست کو ایک سلطنت میں تبدیل کر کے، اور سلطنت بھی ایسی جو بحر الخزر سے دریائے فرات تک وسیع ہو، جو ہندوستان کے تمام جنگجو حصہ ملک اور کثیر آبادی کو ایک ربع صدی کے اندر اندر مسخر کر کے، جو غزنی جیسے سنسان اور وحشی مقام کو علوم و فنون کا جولانگاہ بنا دی، جو نہ صرف افغانستان بلکہ تمام ملحقہ ممالک کے لیے تہذیب و شائستگی کے غیر معمولی اسباب فراہم کرنے میں اس قدر کامیاب ہو سکے، اور جس کا ایک ایک کارنامہ سارے عالم کے لیے تصور و خیال کو مسحور کر لے۔ کیا دنیا کا کوئی ذی فہم شخص اسے وحشی، غیر مہذب اور معمولی انسان کہہ سکتا ہے؟ یہ بالکل صحیح ہے کہ قرب و جوار کی سلطنتوں کا انتشار اس کی ترقی میں بہت کچھ معاون ہوا ہے، یعنی سلطنت آل سامان کے تزلزل اور فارس کے شہزادگان خاندان بویا کے اختلاف نے مغرب کی طرف اور ہندو راجاؤں کے باہمی رشک و عناد نے ہندوستان کی جانب اس کی پیش قدمی کو زیادہ آسان بنا دیا تھا۔ لیکن یہ حقیقت کیوں کر فراموش کی جا سکتی ہے کہ اس وقت فارس میں کثرت سے ایسے ترکی سردار پائے جاتے ہیں جو اپنی شجاعت و بہادری، عزم و حوصلے کے لحاظ سے محمود کے آبا و اجداد سے کسی طرح کم نہ تھے، اور پھر یہ کہ شمال کی طرف سے وسط ایشیا کے سخت اور جنگجو قبائل نے بڑھ چڑھ کر بھی اسے چین سے نہیں بیٹھنے دیا تھا۔ تاہم محمود کو کوئی قوت اس کی جگہ سے متزلزل نہ کر سکی۔ اس نے اپنے ان دشمنوں کو بھی جو غالباً اس سے زیادہ جنگجو اور جفاکش تھے کبھی اس بات کا موقع نہیں دیا کہ اس کی عظمت و شان اس کی سطوت و جبروت سے دوش بدوش ہو کر نکل جائیں۔ ایلک خانی فتنے کا مقابلہ۔ جب ایلک خان ترکوں کے نہایت خونخوار سردار نے اپنے محیب اور بے شمار سواروں کے ساتھ خراسان پر حملہ کیا تو وہ وقت محمود کے لیے نہایت سخت تھا، کیونکہ عنان سلطنت ہاتھ میں لیے ہوئے بہت قلیل زمانہ گزرا تھا، ملک پر اچھی طرح قابض بھی نہ ہو سکا تھا، اور تمام قرب و جوار میں محمود کے خلاف سازشیں ہو رہی تھیں، لیکن اس نے اس ایلک خانی سیلاب کی مطلق پرواہ نہ کی اور اپنی فوج کی کمان خود اپنے ہاتھ میں لے کر مقابلے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو سلطنت محمود جیسی ہستی کے عزائم پر قائم ہوئی تھی وہ کیوں 2 صدی سے زیادہ قائم نہ رہ سکی، اور اس کے اسباب کیا تھے۔ آپ جس قوم کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ کچھ نہیں ہے
مگر ایک افسانہ 2 باب میں منقسم ہے۔ ایک باب وہ جو مخصوص ہے جرات و بصالت اور شکوت و عظمت کے لیے، اور دوسرا وہ جس میں انتشار و ابتری کے بعد تصویر نظر آتی ہے زوال و احتشام کی۔ پھر خاندان غزنوی کی تاریخ میں چونکہ محمود نے پہلے باب کی تکمیل کر دی تھی، اس لیے اس کے بعد دوسرے حصے کا شروع ہونا ضروری تھا، اور فطرت اپنے اصول کو کسی طرح بدل نہ سکتی تھی۔ یہ تھا مختصر ترین بیان عروج و زوال کے اس فلسفے کا جو اپنے اصول کا بلا انتشار تمام قوموں پر نافذ کر دیتا ہے، اور خاندان غزنی بھی اس سے محفوظ نہ رہ سکا۔ لیکن یہاں اس اختصار کی ذرا تفصیل بھی سن لیجئے۔ یہ ہم ابھی ظاہر کر چکے ہیں کہ یوں تو محمود کی قائم کی ہوئی سلطنت تقریباً 2 صدی تک باقی رہی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ زوال اس کے بعد ہی شروع ہو گیا تھا، اور ہر نیا دن اس میں اضافہ کرنے کے لیے طلوع ہوتا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ جانشینان محمود میں باہم نا اتفاقی پیدا ہو گئی تھی، اور عیش و عشرت کی طرف مائل ہو جانے سے ان کے اخلاق میں ابتری بھی رونما ہونے لگے تھے۔ لیکن زوال سلطنت کا بڑا سبب ترکمانوں اور ترکان غز کا خروج تھا، جو خراسان کی سرسبز و شاداب زمین پر ہجوم کیے ہوئے تھے اور سلطان غزنی کی وسعت و کامیابی کو حاسدانہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ محمود چونکہ بڑا ذی اقبال شخص تھا، اس لیے اس کی زندگی میں ترکوں کو کامیابی حاصل نہ ہو سکی، لیکن اس کے انتقال کے بعد 10 سال کے اندر ہی اندر سلجوقیوں نے دریائے سیہون کی سرزمین سے نکل کر سارے ایران کا احاطہ کر لیا، اور سمرقند سے نکل کر ساحل ایجین تک قبضہ کر کے محمود کی مقبوضات ایران کو سلطنت غزنی سے جدا کر دیا تھا۔ جب 429 ہجری میں تغرل بیگ خراسان کا بادشاہ بن بیٹھا تو محمود کا جانشین مسعود، جس نے اس وقت تک ان جنگجو گلہ بانوں کی پرواہ نہ کر کے حدود سلطنت غزنی پر انہیں منڈلاتے رہنے کا موقع دے دیا تھا، وہ چونکا، اور تقریباً 3 سال بعد اس نے ایک قوی فوج بھیج کر ان باغیوں کی جماعت کو زیر کرنا چاہا، لیکن اس کا وقت حقیقتاً گزر گیا تھا۔ اس لیے مرو کے قریب مسعود کو شکست ہوئی، اور اسی وقت سے فارس سلطنت غزنی سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا۔ چونکہ اب مغرب کی طرف ترقی کرنے کے لیے میدان تنگ ہو گیا تھا اور حکومت سلاجقہ کی آہنی دیوار حائل ہو چکی تھی، اس لیے لازم تھا کہ ہندوستان کے مقبوضات کو وسیع کیا جاتا، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس طرف بھی توجہ نہ کی گئی، اور سوائے پنجاب کے جس پر محمود ہی کے وقت مستقلاً قبضہ ہو گیا تھا، سلطنت میں کچھ بھی توسیع نہ ہوئی۔ پھر پنجاب کی بھی یہ حالت تھی کہ جب کوئی زیادہ ذی اثر اور قوی گورنر وہاں مامور کیا جاتا تو ہر وقت اس کی طرف سے اندیشہ لگا رہتا تھا کہ خدا جانے کس وقت وہ بھی خود مختار ہو جائیں اور پنجاب بھی سلطنت غزنی کے قبضے سے نکل جائے۔ چنانچہ اس زمانے کی مشکلات جلد شروع ہوئیں، اور مشرق و مغرب دونوں جانب جارحانہ قوت نے مدافعانہ صورتیں اختیار کر لی تھیں۔ محمود غزنوی نے اپنے زمانے میں علی الیاروخ کو مملکت ہند کا گورنر اور سپہ سالار مقرر کر دیا تھا، جو اس کے بعد بھی اس کی خدمت پر مامور رہا، لیکن مسعود کا عہد شروع ہوتے ہی اس کی طرف سے خطرات کا ظہور ہونے لگا۔ مسعود نے اسے دربار میں طلب کیا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ آخرکار اس کے وزیر خواجہ حسن نے الیاروخ کو کسی تدبیر سے بلوایا، اور چونکہ وہ شراب کا عادی تھا اس لیے اسی ذریعے سے اسے مدہوش بنا کر گرفتار کر لیا۔ الغرض اسی قسم کے مشکلات تھیں جو صوبہ پنجاب کے گورنروں کی طرف سے کبھی کبھی پیدا ہو جاتی تھیں، اور دربار کی حالت یہ تھی کہ سب کے سب شراب کے عادی تھے اور نہایت آزادی سے صحبت مے خواری برپا ہوا کرتی تھی۔ خود محمود غزنوی کو بھی اس کا شوق تھا، لیکن اعتدال کے ساتھ۔ مسعود البتہ ضرورت سے زیادہ اس کا عادی تھا، اور اگر خوش قسمتی سے اسے خواجہ حسن جیسا وزیر نہ ملتا تو غالباً انتظام سلطنت بالکل درہم برہم ہو جاتا۔ خواجہ حسن محمود کا وزیر بھی رہ چکا تھا، لیکن بعد میں محمود نے اسے قلعہ کالنجر میں قید کر کے حسنک کو اس کی جگہ مقرر کر دیا تھا۔ جب امیر مسعود تخت نشین ہوا تو اس نے خواجہ حسن کو آزاد کر کے عہدہ وزارت کے لیے طلب کیا۔ چنانچہ جب خواجہ حسن دربار مسعود میں آیا تو اس کی یہ شان تھی کہ ایک ارغوانی رنگ کا قبا جس پر نہایت نازک و نفیس کارچوب کیا گیا تھا زیب بدن تھی، سر پر زیریں حاشیے کا باریک ململ کا بڑا سا امامہ، طلائی زنجیر 1000 اشرفی کے وزن و قیمت کی کمر میں تھی، اور جب وہ اندر پہنچا تو مسعود نے اسے مبارکباد دی اور اس نے زمین بوس ہو کر
موتیوں کا ایک قیمتی آویزہ پیش کیا۔ اس کے بعد مسعود نے اسے مہر وزارت دی اور پھر اسے سر پر رکھ کر باہر آیا۔ اسی وقت جب کہ خواجہ حسن پر انعامات کی بارش ہو رہی تھی، خواجہ حسنک جس پر کرامتی ہونے کا الزام لگایا گیا تھا اسے سنگسار کیے جانے کے لیے لے جایا جا رہا تھا، اس حال میں کہ اس کے سر پر عمامہ اور بدن میں ازار تھی، دونوں ہاتھ پشت پر باندھے ہوئے تھے اور اس کا حسین جسم چاندی کی طرح چمک رہا تھا اور اس کا جوان چہرہ بالکل تصویر نظر تھا۔ آخرکار اس کا سر ایک تشت میں مسعود کے سامنے پیش کیا گیا، اس کا جسم لٹکا دیا گیا کہ جہاں اس کی ضعیف ماں رو رو کر کہہ رہی تھی، اے میرے بیٹے، تو بھی کیسا خوش قسمت ہے کہ ایک بادشاہ یعنی محمود نے تجھے یہ دنیا دی اور دوسرے فرماروا یعنی مسعود نے دوسری دنیا کا بھی سردار بنا دیا۔ الغرض کچھ ایسا تھا دربار غزنی کا رنگ جب محمود اٹھ گیا تھا، لیکن صرف اس عیش و عشرت اور اس بدمستی اور بے پرواہی کو معیار دے کر مسعود کی حکومت پر تنقید کرنا غلط ہوگا، کیونکہ وہ بہت اعتبارات سے صحیح معنی میں اپنے باپ کا جانشین تھا۔ اس کی فیاضی اور دریا دلی کا یہ عالم تھا کہ لوگ اسے علی ثانی کہتے تھے، اور شجاعت کی یہ کیفیت تھی کہ رستم ثانی اس کا عام لقب ہو گیا تھا۔ اس کے جنگی تبر کو کوئی شخص اٹھا نہ سکتا تھا، درحالانکہ وہ خود ایک ہی ضرب میں ہاتھی کو بٹھا دیتا تھا۔ علاوہ اس کی علم و ہنر کا وہ بہت بڑا مربی تھا، اور کثرت سے اس نے حسین عمارات تعمیر کرا کر اپنے ملک کو دلہن کی طرح سجا دیا تھا۔ رہا انتظام سلطنت، سو باوجود اس کے کہ پنجاب کی طرف سے ہمیشہ خلش قائم رہی تھی، وہ کبھی ادھر سے غافل نہیں رہا، اور جب کسی نے سرکشی کی خود پہنچ کر اسے سزا دی۔ جب ارقیاروق حکومت پنجاب سے معزول کیا گیا تو احمد نیالتگین اس کی جگہ مقرر ہوا۔ یہ محمود کا خزانچی تھا اور اکثر مہموں میں اس کے ساتھ رہ چکا تھا۔ چلتے وقت خواجہ میمندی نے ہدایت کر دی تھی کہ سیاسی اور مالی معاملات میں اسے دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق قاضی شیراز سے رہے گا۔ اس طرف نیالتگین کو تو یہ ہدایت کر دی گئی، اور ادھر خفیہ محکمہ خبر رسانی کو یہ تاکید کی گئی کہ سارے حالات سے دربار کو آگاہ رکھا جائے، لیکن چونکہ وہ محمود کے ساتھ رہ کر فتوحات کی لذت سے ناآشنا ہو چکا تھا، اس لیے اس کے لیے یہ دشوار ہو رہا تھا۔ چند دن گزرے تھے کہ اس نے ادھر ادھر پاؤں چلانے شروع کر دیے، حتیٰ کہ بنارس تک اس نے اپنی طاقت کے حدود کو وسیع کر لیا، اور قاضی شیراز سے اس کی چل گئی۔ ممکن تھا کہ مسعود اسے برداشت کر لیتا، لیکن نیالتگین کے حوصلے بڑھتے ہی گئے، اور مسعود کو خبر لگی کہ وہ خفیہ طور سے ترکی غلاموں کو خرید کر ان کی ایک جماعت مرتب کر رہا ہے اور اپنے تئیں محمود کا بیٹا ظاہر کرتا ہے، اور علاوہ اس کے چونکہ لاہور کی ساری فوج اس کی مطیع تھی اور ترکمانوں کی ساری جماعت اس کی معاون ہو گئی تھی، اس لیے سارے اسباب اس کی بغاوت کے فراہم ہو گئے، اور 424 ہجری میں اس نے سرکشی کا اعلان کر دیا۔ قاضی شیراز قلعہ بند ہو گیا، اور ہر جگہ بدامنی، فساد اور خون ریزی نظر آنے لگی۔ جب مسعود کو سارے حالات معلوم ہوئے تو اس نے ایک ہندو سردار تلک کو اس سرکوبی کے لیے مامور کیا۔ تلک ایک ہندو نائی کا لڑکا تھا، لیکن نہایت حسین اور خوش تقریر، اور عرصے تک کشمیر میں رہ چکا تھا اور فارسی میں کافی استعداد رکھتا تھا۔ محمود کے عہد میں وہ خواجہ میمندی کا سیکریٹری ہوا تھا، اور پھر رفتہ رفتہ جب امیر مسعود کا زمانہ آیا تو وہ مخصوص امرائے دربار میں شامل ہو گیا اور طبل و علموں سے عنایت ہوا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت ہندو مسلمانوں کے تعلقات باہمی بہت بڑھ گئے تھے، اور مسلمان فرمانرواؤں کی رواداری ہندوؤں کے ساتھ آخری حد تک پہنچ گئی تھی۔ پھر تلک کو احمد نیالتگین کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا گیا۔ مسعود بہت فکر مند تھا، کیونکہ ادھر مغرب میں سلاجقہ کا خطرہ زیادہ سنگین ہو جاتا تھا، اور کرمان میں مسعود کی ہندو فوج کے بھاگ جانے سے اسے سخت شکست ہو چکی تھی۔ لیکن ہندوستان کی طرف خیر گزری، اور تلک نے نیالتگین کو شکست دے کر اس کا سر غزنی بھیج دیا۔ یہ بھی فتنہ فرو ہوا، اور پھر مسعود اس کامیابی سے اس قدر مسرور ہوا کہ اس نے خود ہانسی پر دوبارہ حملہ کرنے کا ارادہ مصمم کر لیا۔ ہر چند وزراء نے اسے سمجھایا کہ یہ وقت غزنی چھوڑنے کا نہیں ہے، لیکن اگر سلجوقیوں نے خراسان یا اس کا ایک گاؤں لے لیا تو ہانسی پر 10 بار جہاد کرنا بھی اس کی تلافی نہیں کر سکتا۔ لیکن مسعود نہیں مانا اور چل دیا۔ مسعود نے خواجہ میمندی کو غزنی میں اپنے قائم مقام رکھا، اور شہزادہ مودود کو بلخ کا وائسرائے مقرر کر کے
425 ہجری میں کابل ہوتے ہوئے ہندوستان کا سفر کیا۔ راستے میں وہ بیمار ہوا تو شراب سے توبہ کی اور سارا آبدار خانہ تڑوا کر خم کے خم دریائے جہلم میں لنڈوائے۔ الغرض قلعہ ہانسی پہنچا اور اسے فتح کر کے غزنی واپس آیا۔ یہاں پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ واقعی ہانسی جانا اس وقت اس کے لیے خلاف مصلحت تھا اور وزراء کا مشورہ بالکل درست تھا۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ خراسان سلاجقہ کے ہاتھ میں چلا جا رہا تھا۔ ایران کا مغربی حصہ غزنی کے حلقہ اطاعت سے اپنے تئیں آزاد کر رہا تھا، اور ہر چند مسعود نے اس کی تلافی کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن کوئی نتیجہ مرتب نہ ہوا۔ مرو کے قریب اسے شکست ہوئی اور یہ عالم اضطراب میں پھر ہندوستان کی طرف آیا کہ یہاں سے فوج فراہم کر کے وہ سلاجقہ پر مقابلہ کرے، لیکن جو ہی اس نے دریائے سندھ کو عبور کیا، باغی فوج نے اسے گرفتار کر کے اس کے بھائی کو تخت نشین کر دیا اور چند دن بعد اسے قتل کر دیا گیا۔ اس طرح مسعود ناوقت مارا گیا۔ اس میں شک نہیں کہ پہلی غلطی تو مسعود نے یہ کی تھی کہ وہ خراسان کی طرف منہ موڑ کر ہانسی آیا، اور اس سے زیادہ نادانی یہ ہوئی تھی کہ سلاجقہ کے خوف سے اس نے پھر غزنی چھوڑ کر ہندوستان کا ارادہ کیا۔ سلجوقیوں نے حقیقتاً اس وقت تک غزنی کا قصد نہ کیا تھا، بلکہ وہ صرف ایران کے خواہش مند تھے، چنانچہ وہ وہیں سے واپس گئے۔ اس کے بعد مودود یعنی مسعود کا لڑکا اپنے باپ کا انتقام لینے کی غرض سے آیا اور اپنے چچا کو گرفتار کر کے تخت نشین ہو گیا۔ مسعود کے بعد اس کے جانشینوں نے 1 صدی سے زائد مدت تک غزنی کے کوہستانی علاقے پر حکومت کی، لیکن ضعف و انحطاط بڑھتا ہی جا رہا تھا، اور محمود کے کارناموں پر جتنے زائد دن گزر رہے تھے، اسی قدر غفلت آل سبکتگین میں پیدا ہوتا جا رہا تھا۔ اس خاندان کے جتنے افراد نے حکومت کی، ان کا ذکر نام با نام اس سے قبل ہو چکا ہے، لیکن چونکہ مسعود کے بعد کسی کی حکومت سیاسی نقطہ نظر سے اہمیت نہیں رکھتی، اس لیے ہم جداگانہ تنقید نہیں کر سکتے۔ با اعتبار اخلاق و دیگر صفات انسانی کے ان میں سے اکثر فرمانرواں عجیب و غریب تھے، اور ابراہیم و بہرام کی طویل مدت سلطنت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کم از کم مرکز حکومت میں کوئی تزلزل واقع نہ ہوا تھا، جس کا بڑا سبب یہ تھا کہ سلجوقیوں کے ساتھ انہوں نے تعلقات ازدواج قائم کر لیے تھے، اور اس طرح یہ دونوں خاندان متحد ہو گئے۔ اس کے بعد جب دور آخر میں سلطنت غزنی کے لیے باہم بھائیوں میں مخالفت پیدا ہوئی، تو سلطان سنجر سلجوقی ارسلان شاہ کے خلاف بہرام کی مدد کے لیے آیا اور چند دن تک غزنی پر عارضی قبضہ بھی رکھا۔ ہندوستان کی طرف سے بھی کسی خطرے کا خیال قائم کرنا غلطی تھی، کیونکہ محمود کے حملوں نے ہندو راجاؤں کو ایسا معمولی درس سبق نہیں دیا تھا کہ وہ آسانی سے فراموش کر دیتے۔ ایک بار تو تقریباً 1 لاکھ ہندوؤں نے 435 ہجری میں لاہور پر قبضہ ہی کر لیا تھا، لیکن وہ افواج غزنی کی آمد کی خبر سن کر منتشر ہو گئی، اور اس طرح صوبہ لاہور آخر دن تک نہ صرف سلطنت غزنی سے متعلق رہا، بلکہ آخری فرمانرواؤں نے اسے اپنا دارالحکومت بھی بنا لیا۔